السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج ہم سی پروگرامنگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی اگر کوڈنگ سیکھنا چاہتا ہے، پروگرامنگ سیکھنا چاہتا ہے تو وہ آسانی سے اس کو فالو کر سکتا ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے وہ سیکھ سکتا ہے۔ تو ہم بالکل بیسک سے سٹارٹ کریں گے۔ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ سی پروگرام کے اندر ایک وہ پروگرام کیا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے پروگرام کی ڈیفینیشن، تو پروگرام جو ہوتا ہے جسے ہم عام زبان میں ایک سافٹ ویئر بھی کہتے ہیں۔ تو سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے؟ تو بیسیکلی وہ ایک ہدایات کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جو ہم کمپیوٹر پر کوئی بھی کام کرنے کے لیے اسے یوز کرتے ہیں، یعنی ویل ڈیفائن انسٹرکشن ہوتی ہیں جو کمپیوٹر کو دی جاتی ہیں تاکہ وہ ہمارا کوئی بھی کام آسانی سے کر سکے، تو اسے ہم پروگرام کہتے ہیں۔ اب پروگرام کا دوسرا میں نے جیسے ابھی بتایا کہ اسے ہم سافٹ ویئر بھی کہتے ہیں۔ اب نیکسٹ ہم یہ دیکھیں گے کہ پروگرامنگ لینگویج کیا ہوتی ہے۔ تو پروگرامنگ لینگویج جو ہے وہ اسی طریقے سے ہے جیسے انسانوں کی زبانیں ہوتی ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے اگر بات کرنی ہے تو کوئی نہ کوئی لینگویج ہم یوز کرتے ہیں۔ سیم اسی طرح اگر ہم نے کمپیوٹر کے ساتھ بات کرنی ہے یا کمپیوٹر میں کوئی بھی کام کرنا ہے، اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی زبان ہونی چاہیے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ پروگرامنگ لینگویج۔ جیسا کہ آپ ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر ہم جو یوز کر رہے ہیں پروگرام سیکھنے کی لینگویج وہ سی لینگویج ہے۔ اچھا، پروگرامنگ لینگویج کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ تو پروگرامنگ لینگویج کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ سیٹ آف ورڈز اینڈ سیمبل ٹو رائٹ اے پروگرام۔ پروگرامنگ لینگویج سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی سیمبلز اور ورڈز ہم ملاتے ہیں، ملا کر ہم ایک لینگویج بناتے ہیں۔ سیم اسی طرح جیسے آپ اردو دیکھ لیں، اس میں بہت سارے ورڈز ملتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایک لینگویج بن جاتی ہے۔ سیم اسی طرح جیسے انگلش کے کچھ ورڈز سیمبلز ملتے ہیں تو ایک انگلش لینگویج بن جاتی ہے۔ اسی طرح پروگرامنگ لینگویج بھی سیٹ آف ورڈز اور سیمبل کا مجموعہ ہوتا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں پروگرامنگ لینگویج۔ اب پروگرامنگ لینگویج کی ہمارے پاس مختلف ٹائپس ہیں، تو جس کو ہم نے مزید ڈسکس کرنا ہے۔ تو ٹائپس آف پروگرامنگ لینگویج میں دو ٹائپس ہیں، ایک ہے لو لیول لینگویج اور ایک ہے ہائی لیول لینگویج۔ اب باری باری ہم ان کو دیکھیں گے کہ لو لیول لینگویج کیا ہوتی ہے۔ تو لو لیول لینگویج ہوتی ہے وہ بیسیکلی ایک کمپیوٹر کا جو ہارڈ ویئر ہے اس کے زیادہ قریب ہوتی ہے، یعنی کہ بالکل پیور 01 کی فارم میں ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا کمپیوٹر جو ہے وہ 01 کو ہی سمجھتا ہے، تو یہ 01 کی فارم میں ہوتی ہے جو کہ ایک انسان کو سمجھنے کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ لو لیول لینگویج۔ تو لو لیول لینگویج کی اگر ایگزامپل کی ہم بات کریں تو اس کی ایگزامپل میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کوڈ اس کا کس طریقے سے ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، آپ کے سامنے کوڈ ہے جو کہ لو لیول لینگویج کے اندر یا جسے ہم مشین کوڈ بھی کہتے ہیں، اس میں لکھا گیا پیور 01 کی فارم ہے۔ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے 100100۔ اب یہ ایک انسان کے لیے سمجھنا انتہائی مشکل ہے یہ والا کوڈ، تو اس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ لو لیول لینگویج۔ تب ہائی لیول لینگویج کیا ہوتی ہے؟ ہائی لیول لینگویج ہوتی ہے وہ مشین لیول لینگویج یا لو لیول لینگویج کے الٹ ہوتی ہے۔ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ نیئر ٹو ہیومن فار فرام دا ہارڈ ویئر، یعنی کہ یہ ہارڈ کمپیوٹر جو ہوتا ہے اس لینگویج کو نہیں سمجھ سکتا، جبکہ جو انسان ہوتا ہے اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ یہ عام اے بی سی کی زبان میں ہوتی ہے، جیسے پرنٹ ہو گیا، جیسے ان ہو گیا، جیسے آؤٹ ہو گیا، جیسے فار ہو گیا۔ یہ سارے لفظ جو ہوتے ہیں مل کر ایک پروگرام لینگویج بناتے ہیں۔ تو اس کی ایگزامپل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جیسے ہمارے پاس یہ ایک شاید تصویر آپ کو صحیح نظر نہیں آ رہی، تو یہ ایک ہمارے پاس ایک پروگرام ہے، سوری کیونکہ تصویر جو ہے وہ پھٹ گئی ہے۔ بہرحال یہ جو ہوتی ہے پیور اس 01 کی فارم میں ہوتی ہے، اور سوری 01 نہیں، مطلب جیسے انگلش کے ورڈ جو ہوتے ہیں اس فارم کے اندر ہوتا ہے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم ہائی لیول لینگویج کہتے ہیں۔ اب آگے مزید ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائپس آف لو لیول لینگویج۔ لو لیول کو مزید دو حصوں میں، دو پارٹس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ ایک ہمارے پاس ہوتی ہے اسمبلی لینگویج اور دوسری ہمارے پاس ہوتی ہے مشین لینگویج۔ جو مشین لینگویج ہوتی ہے اس کی ڈیفینیشن بالکل وہی ہے جو لو لیول لینگویج کی، یعنی یہ پیور 01 کی فارم میں ہوتی ہے، جیسے آپ کو یہاں پر دکھایا بھی گیا ہے کہ یہ کس طریقے سے یہ والی جو میں نے تصویر آپ کو دکھائی ہے یہ والی، تو یہ ہمارے پاس وہی ہے۔ مشین کوڈ یا ہائی لیول لینگویج کو یا لو لیول لینگویج یا مشین کوڈ سیم ہی ہوتے ہیں، جبکہ جو اسمبلی لینگویج ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے۔ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ 1 اسٹیپ ہائر دین دا مشین لینگویج ہوتی ہے، یعنی مشین لینگویج سے ایک اسٹیپ جو ہوتی ہے وہ ہائر ہوتی ہے۔
اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس کچھ لفظ ہوتے ہیں یا کچھ سیمبلز ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ہم اس کو بناتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ نے 2 نمبر کو ایڈ کرنا ہے تو اس میں ایڈ لفظ یوز ہوگا. جیسے اگر کہ 2 نمبر کو آپ نے مائنس کرنا ہے تو سب یوز ہوگا. کسی نمبر کو موو کرانا ہے تو آپ کو ایم او وی یوز کرنا ہوگا. تو اس میں جو لفظ یوز ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں نیمونکس کہا جاتا ہے. تو میرے پاس ایگزامپل ہے, شاید یہ بھی تصویر تھوڑی سی صحیح نہیں آئی, تو اس کے اندر یہ تھوڑا بہت شاید آپ کو, چلو یہ بھی صحیح نظر نہیں آ رہی. بہرحال اس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم چھوٹے اس کو مطلب 1 اسٹیپ ہائر دین ہوتی ہے, بالکل ہائی لیول نہیں ہوتی, لیکن ہائی لیول اور مشین لیول کے بالکل درمیان میں جو لینگویج ہوتی ہے اسے ہم اسمبلی لینگویج کہتے ہیں. اچھا, ہائی لیول لینگویج ہوتی ہے جو کہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں, جس کا نام میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ کون سی ہے, تو وہ ہم سی لینگویج کو ہی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہماری ہائی لیول لینگویج ہے. اسی طرح ہمارے پاس ہائی لیول لینگویج اور بہت ٹائپس کی ہوتی ہیں, جیسے پائتھن ہوتی ہے, جاوا ہوتی ہے, جیسے سی پلس پلس ہوتی ہے, تو سی شارپ ہوتی ہے. یہ ساری کہیں ہائی لیول لینگویج ہیں جو ایک انسان کے زیادہ قریب ہوتی ہیں. تو آج کے لیے اتنی کافی. انشاءاللہ مزید ہم آگے بھی چلیں گے اور بالکل بیسک سے آپ کو ہر چیز سمجھائی جائے گی. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ.